زمین کی یہ کپکپاہٹ اور پانی کی یہ لہریں اپنے ساتھ کیا کچھ بہا کر نہیں لے گئیں۔ My wife, my sons. میری بیوی، میرے بیٹے کا خاندان اور میرے 4 پوتے پوتیاں سب ہلاک ہو گئے۔ I can't take it. کتنی انمول انسانی زندگیاں اس افریت نے نگلی اور کس قدر مال و اسباب اس کی نظر ہوا، اس کا اندازہ تو جلد یا بدیر ہو ہی جائے گا۔ لیکن دنیا میں اس پیمانے پر آنے والے کسی بھی دوسرے سانحے کی مانند ہی آج سے صرف 9 دن پہلے جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بچ جانے والوں کی ذہنی صحت پر اثرات کی مکمل تصویر شاید کبھی بھی واضح نہ ہو پائے۔ اور اس کی سادہ سی وجہ ان نفسیاتی اثرات کا جسمانی زخموں کی طرح سب کو دکھائی نہ دینا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل زی لیبرمین جارج واشنگٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے منسلک نفسیاتی امراض کے پروفیسر ہیں۔ ان کے مطابق اس قسم کی کسی بھی قدرتی آفت کے انسان کی ذہنی صحت پر اثرات ڈپریشن سے لے کر پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر جیسی شدید نوعیت کی بیماری کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جو بہت زیادہ معذور کرنے کی حد تک تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مریض کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ یقیناً زندگی بچانے کے لیے اقدامات سب سے زیادہ اہم ہیں، لیکن کسی آفت کے فوراً بعد ذہنی صحت کے ماہرین کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن سے بعد میں پیدا ہونے والے سنجیدہ ذہنی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل لیبرمین کہتے ہیں کہ ان نفسیاتی اثرات کی نوعیت یا ان کی شدت کے مرد اور خواتین یا مختلف عمر کے لوگوں میں مختلف ہونے کے حوالے سے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ جو چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ ہیں انسان کا زندگی کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، حصے مزاح کا ہونا، اس کا سماجی سپورٹ رکھنا اور کسی مسئلے کے ایک سے زیادہ حل تلاش کر سکنے کی صلاحیت رکھنا وغیرہ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پر جاپانی ثقافت میں پروان چڑھنے والوں کی ذہنی صحت پر ایسی کسی قدرتی آفت کے اثرات پاکستانی معاشرے میں پروان چڑھنے والوں کے مقابلے میں مختلف ہوں؟ ڈاکٹر آنند پانڈیا امریکہ میں ذہنی امراض سے متاثر افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل الائنس فار مینٹل النیسز کے سابق صدر اور ڈیزاسٹر سائیکیٹری آؤٹ ریچ کے بانی بھی ہیں، جس نے 9/11 اور انڈونیشیا کے سونامی جیسے آفات کے بعد متاثرین کے لیے رضاکار ماہرین نفسیات مہیا کیے۔ تھینک یو ڈاکٹر پانڈیا۔ ڈاکٹر پانڈیا، ہمارے لاس اینجلس بیورو سے ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ کیا ثقافتی پس منظر قدرتی آفت کے نفسیاتی اثرات کی نوعیت اور شدت میں کسی فرق کی وجہ بن سکتا ہے؟ فرام دا نیچرل ڈیزاسٹرز؟ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کلچرز میں قدرتی آفات دوسرے کلچرز کے مقابلے میں زیادہ جسمانی یا زیادہ نفسیاتی اثرات کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تصورات بھی ان کے ذہنی اثرات سے صحت یاب ہونے کے لیے درکار وقت کے دورانیے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے یا ملک کے ترقی یافتہ ہونے یا ہونے سے کیا ان نفسیاتی اثرات کی شدت میں کسی فرق کی توقع کی جا سکتی ہے؟ زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے پاس کسی بھی قسم کی آفات کے بعد حالات کی بحالی کے لیے بہتر ذرائع موجود ہونے کے باعث وہاں جانی نقصان کم ہوتا ہے، اور کم مالی نقصان کا مطلب عموماً کم نفسیاتی نقصان بھی لیا جاتا ہے۔ ان کی رائے میں اگرچہ آفت کے فوراً بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد شدید نوعیت کے نفسیاتی اثرات سے دوچار محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان میں سے اکثر کی صورتحال قدرتی طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ جاپان میں ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر پانڈیا کہتے ہیں کہ جاپانی اپنی تاریخ کی اس بدترین قدرتی آفت کے اثرات سے صحت یاب ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگائیں گے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔